معلوم ہونے چاہیے کہ ہماری جان کے حق کیا ہیں۔ ہماری جان کا مالک تو اللہ ہی ہے جو اس نے ہم کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اپنے اختیار سے اس کی صحت اور قوت میں فرق نہ آنے دے اور کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے ہماری جان پریشان ہو، کیونکہ جب جان پریشان ہوگی تو اس کی قوت و صحت میں فرق آئے گا، پھر دین اور دنیا کے کاموں میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اسی لیے اپنے اختیار کی باتوں کے کرنے میں احتیاط رکھیں، جیسے بہت کھا لینا یا نقصان دینے والی چیزوں کا برتنا، یا میاں بیوی کو صحبت میں زیادتی کرنا، یا جن کاموں کی شہار نہ ہو ان میں پڑنا، یا آرام طلب بن جانا، کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا چھوڑ دینا، یا نقلی عبادت میں زیادتی کرنا، یا مال کو فضول اڑانا۔ دیکھو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی جان کو ذلیل اور پریشان نہ کریں، یعنی برا کام کر کے ذلیل ہونا یا جس کام کی سہار نہ ہو اس میں پڑ کر پریشان ہونا۔ اگر کوئی تکلیف کی بات غیر اختیاری خدا کی طرف سے آ پڑے، جیسے کوئی بیماری یا تنگ دستی یا بے روزگاری یا کسی عزیز کا مر جانا وغیرہ، تو اس پر صبر کریں۔ بے صبری سے جان پریشان ہوگی اور قوت و صحت میں فرق آئے گا، پھر نہ دین کا کام ہوگا اور نہ دنیا کا۔ کام کرنے کا سلیقہ چاہیے اور بیکاری سے بچنا چاہیے۔ دیکھتے کیا ہو برائی غیر کی، عیب اپنا بھی تو دیکھنا چاہیے۔ پہلے کوشش چاہیے ہر کام کی، پھر خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسروں کو جس میں پہنچے فائدہ، کوئی تو کام ایسا کرنا چاہیے۔ ہو برے لوگوں کا جس جا پہ گزر، ایسی مجلس میں نہ جانا چاہیے۔ دی خدا نے عقل، جو ہوش و حواس صحیح راہ پر ان کو لگانا چاہیے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان حلال مال اسی لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچا رہے اور اس کمائی سے اپنے بال بچوں کے حق ادا کرے اور بھوکے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اس حدیث شریف سے کاروبار، محنت مزدوری کرنے کی اور بیوی بچوں کی خدمت اور پرورش کرنے کی بزرگی معلوم ہوئی اور بیکاری اور آرام مطلبی کی جڑ ہی کٹ گئی۔ مشہور ہے کہ کر مزدوری اور کھا چوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔